رب العالمین نے فرمایا رزق کے معاملے میں بھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا، جسے پیدا کروں گا رزق ضرور دوں گا، اور یہ پھر ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور دنیا میں بھیج کے بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا، اور میری رحمت تمہارے اتنا قریب ہوگی، تمہاری سلطنت کا قانون بھی تمہارے قریب اتنا نہیں ہوگا، تمہارے بھائی کی اخوت بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، تمہارے باپ کی پدری محبت بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، تمہاری ماں کی مامتا بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، تمہارے بیٹوں کی جوانی بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ وہ قریب ہے کہ نہیں؟ فرمایا قرآن پاک میں اذا سألک عبادی عنی، میرے محبوب اپنی خطاؤں کی اور کوتاہیوں سے بھری ہوئی زندگی سے گھبرایا ہوا انسان آپ سے میرا پتہ پوچھتا ہے کہ خدا سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا؟ وہ مجھ سے صلح کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے آپ سے میرا پتہ پوچھتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اسے کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں تو تیرے قریب رہتا ہوں۔ اللہ میاں کتنا قریب! دنیا والے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے تو غریبوں سے دور رہا کرتے ہیں، تو ساری کائنات سے بڑا ہے، پتہ نہیں تیرا ٹھکانہ کتنا دور ہوگا، پتہ نہیں کس پرفضا مکان پہ تو نے محل بنوا رکھا ہوگا، تجھ سے ملنے کے لیے، تیرے آستانے پہ پہنچنے کے لیے ہمیں کتنے دنوں کا رستے سفر تیار کرنا ہوگا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب میرا درد ڈھونڈنے والوں کو اطلاع دے دیجئے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات چھانے لگتی ہے، انسان خطائیں کر کر کے تھک کے بستر پہ سونے لگتا ہے، اس وقت جب ساری دنیا کی عدالتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کی عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے ندا ہوتی ہے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو، اس لیے کہ جو اس کے ہوتے ہیں انہیں بستر سے کیا، جو اس کے ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی اس کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو جو غفلت کی چادر تان کر سو جاتے ہیں انہیں اس کی رحمت پکارتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کہ رات کے ابتدائی حصہ سے لے کر آخری حصے تک اس کی بارگاہ رحمت سے یہ پیشکش ہوتی رہتی ہے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو، کہ اگر تمہارے دامن میں نیکیاں نہیں ہیں تو کوتاہیاں لے کر آؤ، خوبیاں نہیں ہیں تو گناہ لے کر آؤ، اتنی خطائیں لے کر آؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں، لیکن میرے دروازے پہ آؤ تو صحیح، میرے آستانے پہ سر جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ میں تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں، تم سب کا دامن بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کا خزانہ فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ جلنے والا ہے، پانی میں بہنے والا ہے، حادثات میں فنا ہونے والا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ نہ جل سکتا ہے، نہ بہہ سکتا ہے، نہ فنا ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث قدسی میں فرمایا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے لو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم جنکم انسکم ذکرکم انساکم رطبکم یابسکم قالوا فی ساعۃ واحدۃ
سرکار نے فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان، جن، مرد، عورت، عربی، آجمی، غریب، امیر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جو زندہ ہیں وہ، جو مر چکے ہیں قبروں سے، سارے کے سارے پوری کائنات دامن پھیلا کر میرے آستانے پہ آ جائے اور ہر مانگنے والا اپنی پسند کی مراد میرے سامنے رکھ دے، فآتیت کل سائل مسألتہ، اور میں ہر مانگنے والے کی مراد پوری کر دوں، سب کا دامن بھر دوں، تو میرے محبوب میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جیسے چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی جب ہوئے، سوئی کے سرے پہ پانی نظر آ سکتا ہے، اگر میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستو، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کیمیاء سعادت میں، اللہ آپ کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کی مزاروں پہ سجدہ نہ کیا کرو، بزرگوں کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانا کرو، جاہلو، جو حق اللہ کا ہے وہ انہیں نہ دیا کرو، بزرگوں کی مزاروں کو منڈیاں نہ بنایا کرو، بزرگوں کی مزاروں کو جلد وقت پہ ہٹ کے مراکز نہ بناؤ۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے بزرگوں کی